السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد طاہر چشتی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں آج آپ کو حضرت بشر ہافی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامت کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت بشر ہافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اکابر اولیاء میں سے تھے اور صاحب کرامت بھی تھے۔ ہافی کے معنی ہے ننگے پیر چلنے والا۔ ایک دن قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ تو انہوں نے جوتا اتار دیا اور کہا کہ آج سے میں اللہ کے بچھونے پر، اللہ کے بچھائے ہوئے فرش پر جوتا پہن کر نہیں چلوں گا۔ یہ ان کا ایک حال تھا، اسے غلبہ حال کہتے ہیں۔ حال محمود کا اگر غلبہ ہو جائے تو اس کی تقلید ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا حال محمود تھا لہٰذا اس غلبہ حال محمود کے صلہ میں اللہ نے ان کو یہ کرامت بخشی کہ وہ جہاں بھی ننگے پیر جاتے تھے زمین پھٹ کر نجاست کو نگل لیتی تھی۔ جیسے کہیں کوئی کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہے یا کوئی اور نجاست وغیرہ ہے اور حضرت بشر ہافی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں تو زمین پھٹ جاتی تھی اور نجاست کو نگل لیتی تھی۔ زمین کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ اے زمین، اس نے میری محبت اور احترام میں ننگے پیر ہونا اختیار کیا ہے، لہذا نجاستوں کو صاف کر، تو زمین پھٹ کر نجاست کو نگل لیتی تھی۔ یہ تو ان کی کرامت تھی، مگر ان کو ولایت کیسے ملی؟ یہ بھی عجیب و غریب قصہ ہے۔ یہ شرابی تھے، اللہ کی شان کیا کہیے، جس کو چاہے اپنا ولی بنا لے، چاہے شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو۔ گلزار ابراہیم کا کیا شاعر ہے۔ گلزار ابراہیم اردو کے اشعار کی کتاب ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گلزار ابراہیم کا مطالعہ اللہ کے عشق و محبت کو بڑھاتا ہے۔ میں نے اس میں اللہ کی شان پر یہ شعر پڑھا تھا، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بت خانے سے لایا جا رہا ہے اور ابو جہل کعبہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں طواف کر رہی تھی، یہ دوران طواف پیدا ہوا تھا۔ زادہ و آزر خلیل اللہ ہو اور کنا نوح کا گمراہ ہو۔ زادہ آزر یعنی ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بنانے والا تھا، تو بت بنانے والے، بت بیچنے والے کافر کے گھر میں اللہ پیغمبر خلیل اللہ کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں دوستو کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حیات صدیقین، جو نبوت کے بعد اولیاء کا سب سے اونچا طبقہ ہے، ہم سب کو وہ مقام سیکنڈوں میں عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ بس اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ چاہیے، اس کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے۔ وہ استحقاق نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ کریم کی تعریف میں محدث اعظم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں اسماء حسنہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کریم کہتے ہیں اسی کو ہیں الذی یعطی بدون الاستحقاق، جو بلا استحقاق دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اہلیہ لوت نبی ہو کافرہ، زوجائے فرعون ہووے طاہرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھی اور فرعون کی بیوی آسیہ ولی اللہ صحابہ تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور اللہ رسول کی بہت بڑی عاشقہ تھی۔ فرعون نے انہیں بہت بڑی اذیتیں پہنچائیں، لیکن انہوں نے سارے مصائب جھیلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان سلامت رکھا۔ تو میں حضرت بشر ہافی کا واقعہ عرض کر رہا تھا۔ اولیاء اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا زمین پر پڑا تھا، تو انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا، صاف کیا، عطر لگایا، بوسہ دیا اور ادب سے محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ نشے میں بے ہوش ہیں لیکن اللہ سے باہوش ہیں۔ رات ہی کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بشر، شراب کے نشے کی بے ہوشی میں بھی تو نے میرے نام کا اتنا ادب، اتنا اکرام کیا، تو مجھ سے اس وقت بھی غافل نہ تھا۔ میرے نام کی عظمت کا تو نے اتنا لحاظ رکھا کہ اس کو زمین سے اٹھایا، بوسہ دیا، عطر لگایا، آج سے تیرے نام اولیاء اللہ کے رجسٹر میں درج ہو گیا۔ یہ تھے بشر ہافی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت میں اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔